بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا، تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا، پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بدکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بدکے، میں نے پھر تلاوت روک دی، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے، اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دکھتا تھا۔ تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ اچھا، یہ ایکسپیرینس اب نہیں ہوں گے، اس طرح کے ایکسپیرینسز نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کھڑی کر رہا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ ہم جب لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگتے تو ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ جناب کھانا کھاتے ہیں، نوالا آپ کے ہاتھ میں اور اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ صحابہ کرام کو اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرنا تھا، وہ نئی امت کھڑی کی تھی سر، اس لیے پھر ان کا پیشن آپ نے دیکھا ہے نا کہ بڑی تھوڑی سی جماعت کے ساتھ انہوں نے دنیا کی سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں۔ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کسی غلط دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، اسی تو ان کا کانفیڈنس لیول عروج کے اوپر تھا۔ تو جب وہ اتنے دلیر لوگ جب ٹکراتے تھے تو سامنے لوگ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید یعنی ان کی مبارک عادت تھی، جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے تو اپنے مخالف کمانڈر کو یہ خط لکھا کرتے تھے کہ میں ایسی فوج تم سے لڑانے کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جتنا تمہیں عورتوں سے اور شراب سے شغف ہے نا، اس سے زیادہ وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ایک جنت استقبال کر رہی ہے۔ قرآن میں جب آیا ہے کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، سورۃ الحدید میں، تو سر پھر یہی کچھ ہی ہوگا۔ تو ایسی قوم کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ تو لیکن اس قوم کو ایمان بالغیب سے ایمان بالشہادہ تک پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسے معجزات کروائے گئے، یا آپ کی مبارک زندگی میں ایسے معجزے ظاہر ہوئے جس سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھے۔ اب اگر کوئی شخص پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری ہوتے ہوئے دیکھ لے اور ایک پیالے میں مبارک ہاتھ رکھنے سے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے وضو کیا، جانوروں کو پانی پلایا اور سٹور کر لیا، اور اللہ کی قسم وہ پانی اتنا تھا کہ ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا، اس وقت بہرحال ہم 1500 تھے۔ اب اس طرح کے بے شمار یعنی ایکسپیرینسز، میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 131 ABCD، نبی علیہ السلام کے معجزات کے اوپر، اس کے بعد پھر کرامات، استدراج، علوین، یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان کو میں نے ڈسکس کیا۔ تو اس طرح کے ایکسپیرینسز اس وقت ہو جایا کرتے تھے۔